السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغي على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر جلسہ، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پرنور محفل میں موضوع خطابت ہے موجودہ حالات میں علماء کی ذمہ داریاں. محترم حضرات، موضوع بہت اہم ہے، تفصیل طرف سے وقت تنگ ہے. سب سے پہلے میں موجودہ حالات پر گفتگو کروں گا، پھر علماء کی ذمہ داری پر روشنی ڈالوں گا. اس وقت ملک تاریخ کے نازک ترین اور خطرناک دور سے گزر رہا ہے. ملک کی سالمیت، اس کی تہذیب اور اس کی جمہوریت شدید بحران میں مبتلا ہے. مذہبی منافرت اور فرقہ پرستی کا ننگا ناچ برسر عام اعلان ہو رہا ہے. ملک کی اقلیت اور دلت آبادی ایک مخصوص طبقے کے ہاتھوں مظالم کے منظم طور پر شکار ہو رہے ہیں. کہیں گائے کے تحفظ کے نام پر جھوٹا الزام لگا کر بھیڑ کے ہاتھوں میں رسمی سے پیٹ کر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. کہیں لٹھیات کا جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. کہیں گھر واپسی کے نعرے لگ رہے ہیں تو کہیں CANRTNPR کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے. کہیں ایکسیسیبل ووٹ کی بات کی جا رہی ہے. پھر فرقہ پرست کے عناصر کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ آپ کو اعلان کہتے ہیں کہ اگر عدلیہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو ہم ملک میں پارلیمنٹ کے ذریعے الگ قانون بنا کر اپنے ایجنڈوں پر عمل کریں گے. صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ جیسے باوقار عہدے کے حصول کے لیے ذات پات اور اعلیٰ ادنا کی ناپاک سیاست پر عمل کیا جا رہا ہے. الغرض پورے ملک میں انارکی پھیلی ہوئی ہے. امن و امان کی صورتحال ناگفتہ بے ہے. اب سوال یہ ہے کہ ملک کے ایسے پرخطر اور نازک حالات میں علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ان حالات سے نمٹنے کے لیے صرف قنوت نازلہ پڑھ لینا اور آیت کریمہ کا ختم کر لینا کافی ہے؟ سامعین، بس علماء امت کے خواص ہیں، کیونکہ حضرات انبیاء کے حقیقی جانشین اور قار نبوت و انسانیت کے اصل ذمہ دار ہیں. سماج کی اصلاح، ملک و قوم کو صحیح اور درست رخ پر لانے کی ذمہ داری طبقہ علماء کی ہوتی ہے. اگر علماء کے اندر فساد آ جائے تو پورا ملک اور پورا معاشرہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، ان کا مشہور مقولہ ہے: وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. علماء انبیاء کے وارث ہیں اور برسے میں ہر چیز ملتی ہے. انبیاء کے سامنے بھی حالات آئے، مسائب آئے، انہوں نے بھی حالات کا سامنا کیا، مقابلہ کیا. ان کو بھی وطن سے نکالنے کی دھمکی دی، ان سے بھی گھر واپسی کرنے کو کہا، ان کو ڈرایا دھمکایا. جس طرح آج ہمیں CANRTNPR کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان چیزوں سے ہر زمانے میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. محترم حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا. جنگی تدبیریں اختیار کی، جنگی حکمت عملی اختیار کی، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ اختیار کیا. آپ نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ قنوت نازلہ پڑھ لیتے ہیں، آیت کریمہ کا اہتمام کر لیتے ہیں، صلاۃ الحاجہ پڑھ لیتے ہیں. یاد رکھیے، آج کے علماء انبیاء کے وارث کو وراثت میں انبیاء کی ہر چیز ملی ہے. ہمیں بخور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، غزوہ بدر، غزوہ احد کو پڑھنا چاہیے، غزوہ خندق کی حکمت عملی کو پڑھنا چاہیے اور ان غزوات کی روشنی میں اپنی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے. ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکولر نان مسلموں کے ساتھ رواداری بھی کی ہے.
حسن عناصر کی سرکوبی بھی کی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ وسائل بھی اختیار کیے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء انبیاء کے حقیقی جانشین بن جائیں اور قوم کی صحیح رہبری فرمائیں۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وما